السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس درود مبارکہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو بندہ اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 6 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جب ناواقف کو بھی ملے تو سلام کرنے کا ترغیب دیتا ہے، سلام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ تو ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر اللہ خود سلام بھیجتا ہے نا۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، درود و سلام ہے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، ہے نا۔ آپس میں سے ہم نے بھی سیکھا سنا کہ ہم جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو اسی کی نسبت سے ایک ناواقف کے لیے سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں، ہے نا۔ یعنی ہم ایک چاہے پہچان والے سے ملے یا غیر اجنبی سے ملے تو ہم 3 دعائیں اس کو دیتے ہیں۔ جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے نا، یعنی جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی 3 دعائیں ہم دیتے ہیں کہ آپ پر سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں۔ تو آپ سوچیں جو اجنبیوں سے ملنے پر اتنی دعائیں ہم کو دینے کا حکم ہے، تو جو ہمارے نزدیکی ہے، جو ہمارے دوست اقارب ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، اور جو ہمارے ماں باپ ہے، ان کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اسلام میں؟ ان کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں؟ آج اسی کے متعلق جو قرآن مقدس کی تلاوت کی صورت کی تلاوت کی، اس کا مفہوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، ہے نا۔ الحمدللہ ہم اس کے سوا کسی کی پرستش، کسی کی عبادت، کسی کو نہیں پوچھتے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما
رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کو اگر پوجنا ہے تو کس کو پوجنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اور اس کے فوراً بعد اپنی وحدانیت کا اظہار کر کے اور ہمیں ترغیب دلا کے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو مت جھڑکنا، ان سے تعظیم کی بات کہنا، ان کے لیے اپنے بازو نرم دلی سے بچھانا، اور ان سے ایک لفظ مت کہنا۔ کون سا لفظ؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے اف۔ کیا ہے؟ اف۔ بہت چھوٹا سا لفظ ہے نا، آپ جیسے ہی منہ کھولتے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اف۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی تکلیف ہو، تو ہمارے منہ سے سب سے پہلا جو تکلیف کی وجہ سے لفظ نکلتا ہے وہ اف ہوتا ہے یا ہوں ہوتا ہے؟ کہ مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے تو ہم کیسا کرتے ہیں نا کہ تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ہمیں برا بھی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اف۔ یہ اگر ہمیں سمجھو آپ کو دھوپ سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں اف یہ گرمی، اف یہ بارش۔ یہ ہم شکایت کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں، ہے تو بہت چھوٹا سا لفظ جو ہمیں چھوٹی سی تکلیف پہ یہ ہمارے زبانوں سے نکلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو ادا کرنے سے بھی منع کیا۔ کس کے سامنے؟ اپنے ماں باپ کے سامنے، کہ تم یہ چھوٹا سا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، اس کا کچھ اتنا مطلب بھی نہیں بنتا، لیکن اس لفظ کو بھی تمہیں ادا نہیں کرنا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، کہ اگر تمہیں وہ کچھ کہے کہ بیٹا یہ کام کر دے تو تمہارے منہ سے نہیں کہے اف یہ کیا میرے پیچھے پڑے ہو، ہے نا؟ ان کو چڑ کے یا کچھ پلٹا کے جواب مت دینا، جواب تو بہت دور کی بات، یہ لفظ نہ کہنا جو اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ کون سا لفظ ہے؟ اف۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ کیا قرآن مقدس میں جو ہمیں تعلیم دی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کہ اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا اگر ہم پوری دنیا کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے رہے، ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، لیکن اگر ہمارا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں تو یاد رکھنا یہ عبادتیں، یہ نیکیاں کچھ کام نہیں آنے والی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں جاننا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نماز اسی لیے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم خیرات صدقہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم ماہ رمضان کے روزے اسی لیے رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، حج و زکوٰۃ اسی لیے دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، سارے رضامندی کے کام تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں جاننا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے تم سے، تو بس گھر پہ جا کے یہ دیکھ لو کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ راضی ہے تو اللہ اس کے رسول بھی راضی ہے۔ لیکن اس کا اگر دوسرا رخ دیکھے کہ یہ تو بہت اچھا لگتا ہے سننے میں کہ ماں باپ راضی ہے، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو کیا ہوگا؟ مطلب اللہ بھی ناراض ہے، اس کے رسول بھی ناراض ہے، اور اللہ اس کی رسول کی ناراضی اگر ہم مول لیتے ہیں تو یاد رکھنا یہ دنیا میں بھی کچھ نہیں ہونے والا، اور آخرت میں تو ہمارا نامہ اعمال کہ ماں باپ کو کا دل دکھانے کی وجہ سے جو عذاب ہوگا اس کی الگ بات ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دیکھیں دکھنے میں بہت رنگین نظر آتی ہے نا؟ ہمیں اپنے دوست بہت اچھا لگتا ہے ہمارا دوست، کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ گھومنے لے کے جاتا ہے، کچھ کھلا دیتا ہے، اس کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہے نا؟ اس کے ساتھ ٹائم کب نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی، یہ نہیں فرمایا کہ دوست راضی ہوگا تو۔ دوست راضی ہو، کچھ چاہے وہ کتنا بھی راضی ہو جائے لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو۔ دوستی کی ایک الگ بات ہے، اس کی اہمیت ایک الگ ہے، لیکن میں آپ کو ماں باپ کے ضمن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے دوستوں کو راضی کرنے نکلیں گے تو کچھ کام میں
نہیں آنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کون ہے؟ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، جن کو لوگ جو مانتے ہیں، آج کی تاریخ میں بھی ان کو ماننے والے لوگ ہیں، جیسے ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ، ہم ایمان والے مومن ہیں، ہے نا۔ جتنے بھی انبیاء کرام اب تک آئے، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000، سب کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان سارے نبیوں پر ہے، اور ہم حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، مختصر طور پہ آپ کو بتایا۔ لیکن ان کو بھی ماننے والی ایک جماعت ہے جن کو یہودی کہتے ہیں، جو آج کے زمانے میں بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا کیا معاملہ تھا کہ جب بھی کچھ پوچھنا ہوتا، آپ کی قوم، آپ کی امت کو سوال کرتی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم کو یہ سوال کرنا ہے آپ سے، آپ اپنے اللہ سے پوچھ کے آئیے، اس کا کیا جواب ہے، ایسا کیا مطلب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کا سوال بھی لے کے جاتے، اور خود کو اگر کچھ پوچھنا ہوتا تب بھی آپ جاتے۔ کہاں جاتے؟ کوہ طور پر، ایک پہاڑی ہے طور، آپ وہاں جاتے اور اللہ سے کلام کرتے، اللہ سے باتیں کرتے، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کا لقب ملا کہ اللہ سے کلام کرنے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ پہنچے اور اللہ سے کلام کرنا چاہا، اور سوال کیا کہ اے اللہ، میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ کون جائے گا، ہے نا۔ ہم بھی جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، ہے نا۔ شاید اسی کی امید پر آج ہم یہاں پر بھی تشریف لائے، اور بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے ذکر کی محفل کی تو کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس جگہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تم زمین پر جہاں بھی جنت کے باغ دیکھو تو ان باغوں میں پہنچو اور کچھ میوہ چن لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو زمین پہ جنت کے باغ نظر آتے ہیں کیا؟ تو ان کو بھی تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یقین تو تھا کہ حضور نے فرما دیا تو وہ تو ہوگا ہی ہوگا، ہے نا۔ جو ہو چکا ہے، وہ جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آپ کے منہ سے جو نکلی بات وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر آپ نے پوچھا، آپ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین پہ جنت کے باغ کہاں ملیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے خطے کو جنت کے باغوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ایک تو مسجد ہے جہاں پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہی کہا جاتا ہے نا۔ اب گھر سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں، اب گھر سے مراد نہیں کہ اللہ وہیں رہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ، جیسے ہم نے درس میں بھی یہاں پہ ہوتا ہے، ہم نے سنا کہ اللہ موجود ہے، وہ جہت سے، ڈائریکشن سے، کہ اوپر ہے، اوپر والا، یا اوپر نیچے آگے پیچھے، اللہ ایسا جہت، اس کو ڈائریکشن میں ہم کو قید نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کا گھر ہے جہاں پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا رہتا، تو وہ جنت کا باغ ہے۔ اور جس زمین پر چاہے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کا مفہوم کے مطابق اس گھر کو بھی جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا آسان نسخہ ہے اپنے گھر کو جنت بنانے کا۔ ہم اپنے گھر میں، ہے نا، بہت خوبصورت بنانے کے لیے، اس کا ڈیکوریشن کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اچھی کرنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اصل جنت کب بنے گی؟ جب اس گھر میں اللہ کا ذکر ہو۔ چاہے ہمارے گھر میں بہت، ہے نا، مہنگی ٹائلس لگی ہو، اچھا کلر لگا ہو، اے سی ہو، بہت ساری عالیشان چیزیں ہوں، لیکن اس گھر میں اگر اللہ کا ذکر نہیں، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں، تو یاد رکھنا اس گھر کو فرمایا گیا، اس گھر کو قبرستان سے تعبیر فرمایا گیا کہ جہاں پر قرآن مقدس کا، جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، یعنی اس گھر میں رہنے والے سارے مردے ہیں،
مردوں کا کیا کام ہے؟ وہ تو ہے نا پڑے رہتے ہیں، ان کا کچھ عمل وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ گھر والے بھی کچھ عمل نہیں کرتے، مطلب وہ ایک مردہ لاش ہے۔ اور جس گھر میں اگر وہ چھوٹی سی جھوپڑی کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو وہ گھر بھی، اس چھوٹی سی جھوپڑی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جنت کے باغ کیا ہے، لیکن اس کا میوہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نا کہ جنت کے باغوں میں جاؤ تو میوہ چن لیا کرو، تو میوہ کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسی محفلوں میں پہنچو تو پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھیے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ میوہ اور چنیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ پڑھنا چاہیے، جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی جنت کا میوہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور درخت لگائیے نا ذرا، کہ آپ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، جتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کریں گے، اتنے جنت میں آپ کے نام سے درخت لگا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ تو آواز آئی کہ اگر تمہیں جاننا ہے تمہارے ساتھ جنت میں کون جائے گا تو اللہ نے ایک شخص کی نشاندہی فرما دی کہ ایک شخص سے فلاں فلاں گاؤں میں کہیں رہتا ہے، تم وہاں پہ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے ساری چیزیں معلوم کر لی جو وہاں تک پہنچنے کی تھی، آپ گئے، سفر کیا اور پہنچے تو دیکھا کہ، اور اللہ نے بتایا کہ وہ ایک شخص، اس کا نام وغیرہ تھا اور وہ کسائی تھا۔ اب آپ گئے، اس کو دور سے دیکھا کہ وہ کسائی ہے، اور اس میں ایسے کچھ خاص باتیں نظر نہیں آتی تھی۔ مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات کہ جس سے ہے نا کہ ہاں یہ جنتی شخص ہے، جنت میں جائے گا، بہت اچھا پابند انسان ہے، ایسے کچھ بات نظر نہیں آتی تھی۔ آپ کو تعجب ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو یہی جنت میں جائے گا، یقیناً مجھے اس کا کچھ ایسا عمل تو ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو میرے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بخشا ہے، چلو میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ گئے اس کے پاس، سلام وغیرہ کیا اور پھر کہا کہ میں مسافر ہوں، میں کچھ دیر یا کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو اس نے بولا بالکل ٹھیک ہے، آپ میرا گھر ہے، میرا کام جیسے ہی ختم ہوتا ہے ہم گھر پہ جا کر آپ کو کھانا وغیرہ بھی کھلا دوں گا، آپ مسافر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کے ساتھ، اس کسائی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچے، اور سب سے پہلے تو اس شخص نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو کھانا کھلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نہیں کھاتے، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اس نے کہا میں بعد میں کھاؤں گا۔ اچھا، تو آپ نے کھانا تعاون فرمایا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص گیا اور ایک کونے میں کوئی تھا بیٹھا ہوا، وہ اپنے اس شخص کو کھانا کھلانے لگا۔ اصل میں وہ اس کی ماں تھی، اس کسائی کی ماں تھی، کہ وہ اس کو کھانا کھلانے لگا، بلکہ اتنی بوڑھی ماں تھی کہ اس کو صحیح سے چبایا بھی نہیں جاتا، تو وہ خود چباتا اور اپنی ماں کو کھلاتا بہت پیار سے۔ تو جب اس کو کھلا دیتا پھر خود کھانا کھاتا، یہ معمول دیکھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں بھی کچھ تعجب نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ایسا تو بہت سے بچے کرتے ہی اپنے ماں باپ کی خدمت، تو اس میں کون سا بڑا عمل ہے۔ پھر کچھ رات ہوئی، کچھ عرصہ بھی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں ان کی ماں سے ملتا ہوں کہ دیکھو کیا کہتی ہے وہ۔ تو آپ گئے، لیکن بہت بوڑھی کمزور ان کی ماں تھی اور آنکھوں سے صاف دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، ایک جگہ پہ وہ پڑی رہتی تھی، اٹھ نہیں پاتی تھی کیونکہ عمر بہت ہو چکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ماں کی آنکھیں تو بند ہے، دکھائی صحیح سے دیتا بھی نہیں ویسے بھی، لیکن ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں کو اس بڑھیا کے ہونٹوں کے قریب لے کے گئے اور سننے کی کوشش کی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، کیا وظیفہ کر رہی ہیں ایسا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی، تو اگر ان کا حشر اور جنت میں اگر اس کو تو بھیجے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما۔ حضرت موسیٰ جو ہمارے نبی ہیں ان کا ساتھ جنت میں اس کو عطا فرمانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام خوشی، آپ نے سنا تو یقیناً آپ نے کہا کہ یہ یقیناً اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس کا کچھ ایسا عمل تو نہیں لیکن ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ عمل ہم چاہے کتنا بھی کر لیں لیکن اگر ماں باپ ناراض ہے تو یہ دنیا بھی ہماری برباد ہوگی اور آخرت میں بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کی ناراضی سے اپنی جنت کو برباد نہ کر، باپ کی نافرمانی سے تو مولا کو ناراض نہ کر۔ ماں کی ناراضی سے اپنی جنت کو برباد نہ کر، باپ کی نافرمانی سے تو مولا کو ناراض نہ کر۔ ہم نے تو دنیا میں یہاں تک دیکھا کہ ماں باپ کو ستانے والے ان کا آخر میں ایسا حال ہوا کہ چلنے اٹھنے پھرنے سے بھی لاچار ہو گئے، کہ بلکہ ایک جگہ پہ ان کے بچوں نے کیا کیا، جو ماں باپ کو ستاتے، ہم نے خود دیکھا ماں باپ کو ستاتے تھے تو ان کے بچوں نے بھی ان کو ایک جالی باندھ کر ایک جگہ ڈال دیا کہ کیونکہ چل نہیں سک رہے، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہیں پہ گندگی کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ماں باپ کی ناراضگی وجہ۔ تو ماں کی نافرمانی سے تو جنت کو برباد نہ کر، باپ کی ناراضی سے اپنے مولا کو ناراض نہ کر، باپ کی ناراضی سے اپنے مولا کو ناراض نہ کر۔ اف نہ کہو ان کی خدمت میں سدا لبوں کو سیاہ کرو، اف نہ کہو ان کی خدمت میں سدا لبوں کو سیاہ کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ یقیناً اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ تو ماں کو، ماں باپ کو راضی کرنے کا نتیجہ ہے کہ ایک نبی کے ساتھ جنت مل رہا ہے، ایک نبی کا ساتھ مل رہا ہے جنت میں۔ لیکن جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، آخری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان سے ایک قبر جو ہے شک ہوئی، پھٹی کھلی، اور اس میں سے ایک شخص باہر آیا۔ اللہ، کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ اس سے بھیانک یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس شخص کا جو چہرہ تھا نا گدھے کا تھا اور بدن جو ہے انسانوں کا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے دیکھا یہ، اس پہ تعجب یہ کہ اس شخص نے کیا کیا، 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالی اور واپس سے قبر میں چلا گیا۔ یہ منظر آپ نے جب دیکھا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا اور آپ نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کیسے جانوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک جھوپڑی ہے اور اس کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہے، چلو اسی سے پوچھتا ہوں۔ تو اس عورت کے پاس گئے اور دریافت فرمایا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ جو گھر ہے نا بازو میں، وہاں پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوا ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اسی کا گھر ہے۔ بولے اچھا، بولے جب یہ زندہ تھا تو خوب دن بھر ہے نا گناہ کر کے شراب وغیرہ پی کے گھر پہ آتا تھا جب شام کو، اور پھر گھر میں جیسے آتا تو اس کی ماں سے تاکید کرتی تھی کہ بیٹے یہ سب کام چھوڑ دے، یہ سب مت کیا کر، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ تو یہ کہتا تھا
تو چپ کر، تجھے کیا کرنا ہے، کیوں گدھے کی طرح میرے پیچھے چلاتی ہے، اللہ کیوں تو مجھے پریشان کرتی، کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو روزانہ کا اس کا معمول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا عذاب دیا کہ روزانہ عصر کے وقت، جب اس کا انتقال عصر کے وقت ہوا تو عصر کے وقت روز اس کی قبر پھٹتی ہے اور یہ نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز لگاتا ہے اور واپس سے اس کی قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا، کیا بہت خوبصورت منظر لگتا ہوگا وہ کہ جب وہ باہر نکلتا ہوگا، کیا کسی ہیرو کی طرح وہ لگتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ بھیانک منظر تھا۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اتنا دل آویز ہے کہ اگر ہم اپنے دل کے نہا خانے میں اس واقعے کو جگہ دیں کہ ماں باپ کا دل دکھانا اتنا برا عمل ہے کہ دنیا میں تو وہ برباد ہو گئی اور آخرت میں اس کو ایسی سزا ملے گی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اور یاد رکھنا چاہے ہم کتنا بھی دل دکھا لیں، اگر ان سے ایک بار ہنس کے بات کر لینا تو ساری باتیں وہ بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ماں باپ کے دل کو اتنا نرم بنایا کہ اپنے بچے کی ہر بات، ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس اجتماع سے سنی دعوت اسلامی کے بینر تلے جو ہوتا ہے، آپ یہاں سے ایک پیغام لے کے جائے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے نا۔ اپنی دوستی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوستی توڑ دو، لیکن ہاں جو برے دوست ہیں، جو آپ کو برے اڈوں کی دعوت دیتے ہیں، ہے نا کہ یہاں پہ چلو، تو ان سے دوستی توڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ دوستی اگر جس سے، دیکھیے اگر آپ کوئلے کی دکان پر بیٹھے ہیں، آپ کاروبار نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہیں، آپ کا دوست ہے کاروبار کرنے والا، وہ کوئلہ بیچتا ہے، لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں، لیکن آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے بعد، آپ دن بھر بیٹھنے کے بعد جب اس کے پاس سے اٹھیں گے نا، آپ کاروبار نہیں کر رہے، لیکن آپ کے چہرے پر، آپ کے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں وہ کوئلے کی آلود گرد جم جائے گی، اثر پڑ جائے گا۔ آپ نے کام تو نہیں کیا، لیکن آپ بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح آپ برے دوست کے ساتھ بیٹھیں، آپ کہیں گے میں تو نہیں کرتا، وہ کرتے ہیں، مجھے تو بہت کنٹرول، ایسے لوگ بہت ہیں، مجھ پہ تو بہت کنٹرول ہے بھائی، میں یہ سب نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا کہیں نہ کہیں وہ اثر آئے گا۔ وہ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اچھوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ تم ساتھ ہو جاؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو ان کا اثر تم پر پڑے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو برا اثر تم پہ ضرور پڑے گا۔ یہ مثال آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ بھی کہ آپ کسی عطر والے کے ہاں بیٹھے، جیسے ہمارے رفیق چاچا ماشاءاللہ عطر کا کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کی دکان پہ بیٹھے، آپ کچھ خرید نہیں رہے، لوگ آ رہے ہیں عطر خرید کے جاتے ہیں، تھوڑا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں سے آپ کچھ دیر کے بعد نکلیں گے تو آپ اپنے آپ مہکنے لگ جائیں گے، کیونکہ آپ اس صحبت میں بیٹھے، آپ نے وہ کام تو نہیں کیا، لیکن اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھی عادتیں آئیں گی آپ کے اندر، اور بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً بری عادتیں آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو راضی کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ہر ہفتے اس اجتماع میں آنے کی کوشش کریں، 9:30 بجے، 9:15 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہی باتیں ہم سکھانے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں پہ کوئی تقریر، کوئی خطاب، کوئی خطیب نہیں آئے گا باہر سے کہ آپ کو ایک دم ولولہ انگیز باتیں، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہے نا۔ آپ کوشش کریں گے ہر ہفتے آنے کی، نیت آپ اگر ابھی سے کر لیں گے نا تو آپ کے نامہ عمل میں ابھی سے نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو آپ یہ بھی نیت کریں کہ ہم کو تو آنا ہی آنا ہے، اور اپنے دوست احباب کو بھی انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ۔